اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، کہ غزوہ احد میں شہید کا مقام ویسے ہی پڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ شہید کو دیکھے گا اور دیکھتے ہی کہے گا ارے اس سے کیا حساب کتاب لوں فرشتوں، یہ تو میرے لیے اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر کے چلا آیا، جاؤ اس کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کر دو۔ شہید کا مقام تو ویسے ہی اتنا بڑا، لیکن جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ للناس، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو آج ہم لوگوں کے آپس میں ایک جھگڑے ہیں، جو آج اتنے فرقے ہم نے اپنے برادریوں میں اور اپنی قوم کے اندر بنا رکھے ہیں، ورنہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ خود قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدی للناس، ہدی للمسلمین نہیں کہا، ہدی للمؤمنین نہیں کہا کہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہیں یا صرف مومنوں کے لیے ہدایت ہیں۔ ہدی للناس، جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت ہو، جو قرآن عیسائیوں کے لیے ہدایت ہو، جو قرآن دنیا میں جتنے بھی آج ادیان باطلہ جو زندہ ہیں، جو مذاہب، ان سب کے لیے ہدایت ہو، آج وہ اپنی قوم کے درمیان اجنبی بن گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک طوطے کی طرح رٹنا اور پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس کو ہم سمجھنے سے بہت دور ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی کہیں سے ایک ٹیلی گرام اگر ہمارے پاس انگلش میں آ جائے تو رات میں نیند خراب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کون سا نوٹس آ گیا ہے، کون سا ٹیلی گرام ہے، اس کے اندر کیا آیا ہے۔ جو انگریزی نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس ٹیلی گرام کے اندر کیا لکھا ہو۔ جب تک وہ اپنے علاقے کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ انسان سے اس کا ترجمہ نہیں کروا لیتا ہے اور سن نہیں لیتا ہے، تب تک اس کو چین نہیں ملتا۔ یہ قرآن کریم کے اندر جو 6666 آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کی حیثیت بھی ایک ٹیلی گرام کی طرح ہے۔ ایک آیت روزانہ مسلمان یہ اصول بنا لے کہ ہم ایک آیت روز پڑھیں گے اور اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک کہ ہم اس کے معنی اور مطلب کو ہم سمجھیں گے نہیں اور غور نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم سے کیا کہا ہے اور کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کہاں جانے سے روکا ہے اور کہاں جانے کا حکم دیا ہے۔ اس کو جب تک ہم سیریس نہیں لیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھیے تو بار بار اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس پر غور نہیں کرتے، لعلکم تتدبرون تتفکرون، بار بار قرآن میں یہ کہا گیا، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے، کیا تم اس کے اندر فکر نہیں کرتے۔ دوسری چیز قرآن نے بتائی ہدی للناس وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور قرآن کی تیسری صفت اللہ نے یہ بتائی کہ والفرقان، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو۔ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن یہ ہمیں تبھی آئے گا جب ہم اس قرآن کریم کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ قرآن کریم آج ہم نے یہاں مکمل کیا ہے، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے یہ کہا کہ پڑھو، لفظ قرآن ہی اس بات کی دلیل ہے۔ قرأ یقرأ عربی زبان میں آتا ہے قرآن و قراءتن، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، اور اسی سے مشتق ہے قرآن۔ قرآن کا معنی ہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرأ یقرأ سے معنی ہے پڑھنا اور اسی سے بنا ہے قرآن۔ قرآن کا معنی ہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ادیان باطلہ اور وہ زندہ ہیں، یہودی، عیسائی اور ہمارے اہل ہنود، ان تمام لوگوں کے پاس بھی ٹیکسٹ بک ہے۔ کوئی تورات، کسی کے پاس انجیل، کسی کے پاس وید ہیں، لیکن آج ان چیزوں کا وجود تک نہیں ہے۔ بہت سے ہندو بھائیوں کے گھروں میں جائیں آپ تو آپ پوچھیں گے ان کے پاس وید ہے ہی نہیں، گھروں میں پڑھیں گے کیا وہ؟ آج دنیا میں نہ تورات اتنی پڑھی جا رہی ہے، نہ زبور اتنی پڑھی جا رہی ہے، نہ انجیل اتنی پڑھی جا رہی ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے قرآن۔ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کاش اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اس کو سمجھتا بھی۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، شاید میں نے اس سے پہلے کبھی نہ بتائی ہو اور آپ نے کبھی ہمارے اس چینل پہ سنی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی شروعات کی ہے اتلو سے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہاں اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے, یہاں اللہ نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, پڑھو تلاوت کرو اس کتاب کی. اب اصل میں ایک چیز کو اور سمجھانا, بہت لمبا درس نہیں دینا ہے. عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی بھی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. ہم اس کا جب لغوی معنی کرتے ہیں, ڈکشنری معنی, تو تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا, اور اسی سے بنا ہے تلاوت, یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے, اور حج کی اگر توفیق نہ مل سکے تو عمرے کی سعادت ضرور ہم سب کو حاصل ہونا چاہیے, ایک بار اس جگہ کو دیکھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں, عرب کے اندر آج بھی اونٹنی کا ایک بچہ ہے, اس کو عرب کے لوگ تلو کہتے ہیں. ہاذا تلو. عرب کے اندر جب آپ جائیں تو کسی سے پوچھیں, وہاں عربی جاننے والے سے, دیہات کے رہنے والے کسی عربی سے, کہ آپ لوگ تلو کس کو کہتے ہیں, تو عرب کے لوگ بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے یہاں جنگلوں میں اور دیہاتوں میں اور گاؤں میں جو اونٹنیاں ہوتی ہیں اور جن کے بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اس بچے کو عرب کہتے ہیں تلو. ہاذا تلو, یہ تلو ہے, یعنی جہاں اونٹنی جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ, اور وہ بچہ جب تک اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. ماں اس جھاڑی میں گئی, بچہ بھی وہیں. ایسا نہیں ماں ادھر ہے تو بچہ ادھر. اگر ماں اور بچے دور ہو جائیں تو کوئی بھی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو پھاڑ سکتا ہے. لیکن جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, عرب اس بچے کو کہتے ہیں ہاذا تلو, یہ تلو ہے, یعنی اپنی ماں کا فرما بردار ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تلو سے ہی تلاوت بنا ہے. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے, اسی طریقے سے اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو دنیا کی ساری عیاش اور مکار قوموں کے ظلم و ستم سے تم محفوظ رہو گے, تمہاری ان سے حفاظت ہوگی. تو آج ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو طوطے کی طرح رٹنا شروع کر دیا. معاف کیجئے گا, بہت ہی معذرت کے ساتھ, یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا. بہت ہی معذرت کے ساتھ, یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے کوئی دکان کھولی ہے اور ایک دن ہم 20 25 50 لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کے ہاتھ میں ایک ایک قرآن, ایک ایک پارا پکڑا کر اور ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیں, اور چاہے اس میں پوری زندگی پھر جھوٹ و فریب کا کاروبار ہم کرتے رہیں. قرآن, بہت ہی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں آیا تھا. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو دکانوں میں پڑھ کے اور ایک دن تلاوت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. معاف کیجیے گا, قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تو سچا کہ میں سچا, تو جھوٹا کہ میں, چل مسجد میں چل اٹھا لے قرآن اٹھا کر قسم کا. قرآن یہ کتاب ہے ہی نہیں. قرآن اس لیے آیا ہی نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہے, انقلاب لانے کے لیے. آپ کو شاید واقعہ یاد ہوگا اور نہ ہو تو دیکھیے, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کے اندر آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو, نافع ابن عبد الحارث الخزائی ایک صحابی ہیں, ان کو حضرت عمر فاروق نے مکے کا گورنر بنایا. قرآن کی اہمیت جو آپ نے بھی سنا ہے 10 دن اس بچے کے زبان سے, اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو حضرت عمر فاروق نے مکے کا جب گورنر بنایا تو ایک دن یہ مقام اصفان میں آئے ہوئے تھے, مقام اصفان میں. تو حضرت نافع کو پتا چلا کہ حضرت عمر اصفان میں, اصفان مکے سے 60 70 80 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے. تو حضرت نافع حضرت عمر فاروق سے ملنے وہاں چلے گئے. تو حضرت عمر فاروق بڑے غصہ ہوئے کہ تم یہاں مجھ سے ملنے چلے آئے ہو تو مکے کا جانشین کس کو بنایا, مکے کا اترادھکاری کس کو بنایا, یعنی تھوڑی دیر کے لیے تم مجھ سے ملنے آئے ہو تو مکے کا عہدہ, یہ گورنری کا عہدہ کسی کو سونپ کر آئے ہو کہ نہیں. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا نائب, ہمارے ہاں کہا جاتا اترادھکاری, تو آپ نے اس کو کس کو سونپ کے آئے ہو یہ عہدہ. تو حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی نے کہا کہ میں نے مکے کا اترادھکاری, میں نے اپنے مکے کا جانشین اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو بنا دیا ہے. تو حضرت عمر اور غصہ ہوئے, کہا کہ تمہیں ایک آزاد کردہ غلامی ملا تھا, پورے مکے کے اندر تمہاری نظر صرف اپنے ایک آزاد کردہ غلام, وہ پہلے تمہارا غلام تھا, بعد میں تم نے اس کو آزاد کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن تمہاری نظر اس غلام ہی پر پڑی تھی. وجہ کیا ہے, تم نے اس کو کیوں بنایا,
کیا دیکھا اس کے اندر؟ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی نے جو جواب دیا، جس کو سن کر حضرت عمر خاموش ہو گئے، وہ جواب یہ تھا کہ امیر المومنین، میں نے ایک آزاد کردہ غلام کو میں نے مکے کا گورنر بنایا ضرور ہے، لیکن یہ آپ اس کو غلامی کی طرف مت دیکھیے، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، انہو قاری لکتاب اللہ، میں نے اس کے اندر جو صفت دیکھی وہ صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کا بہت اچھا قاری ہے، انہو قاری لکتاب اللہ، میں نے اس کو اس لیے بنایا کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہ فرائض یہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ نہیں ہیں، یہاں فرائض سے مراد جگہ زمین و وراثت کا علم، اس کو عربی زبان میں فرائض کہتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ مدرسوں میں سراجی نام سے کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ایک باپ کے مرنے کے بعد 4 بیٹے ہیں تو ان کا کتنا حق ہے، بیٹیوں کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، ماں کا کتنا حق ہے، دادی کا حق ہے یا نہیں، نانی کا حق ہے یا نہیں، ایک شخص کی 2 بیوی ہیں تو 2 بیوی، ان دونوں میں پھر بٹوارہ کس طرح ہوگا، ان دونوں بیوی سے 1 سے 4 بچے ہیں، 1 سے 3 بچے ہیں، ان کا بٹوارہ کیسے ہوگا، بہنوں کا حق کیسے ہوگا۔ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ ہارڈ سبجیکٹ اگر عربی زبان میں کوئی ہے تو یہی علم الفرائض ہے۔ اس کا جو ہے بہت سخت، بہت اچھے اور بہت ماہر علماء کو یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ہر کوئی آدمی چلتا پھرتا مولوی اس مسئلے کو نہیں بتانا چاہیے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، چاہے کتنے حج کر لے، چاہے کتنی تراویحوں کا اہتمام کر لے، لیکن اگر اس نے اپنے بیٹے کا حق تو ادا کیا لیکن بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو تو زمین و جائیداد دے دی لیکن بیٹی کو محروم کر دیا کہ جس کی شادی ہو گئی ہے یہ تو دوسرے گھر چلی جائے گی، اس کو کیا ضرورت ہے، قیامت کے دن اس پر گرفت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نماز اور روزے کے اندر تو رعایت کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے، لیکن بندے کا حق اگر مارو گے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، یہ نمازیں اور روزے کہیں ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائیں، تو یہ بہت بڑا فرض ہے۔ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ انہو قاری لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا بہت بڑا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کا بہت بڑا عالم۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر خاموشی اختیار کر لی اور کہا ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتا ہے، قوموں کو بلندی دیتا ہے، اور اسی قرآن پر عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے، قوموں کو ذلیل۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمانوں کی جو ذلت ہے، آج مسلمانوں کی جو مسکنت ہے، آج مسلمانوں کی ساتھ جو مبغوضیت ہے، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بلندی پر جاؤ گے۔ آپ نے پتنگ کو دیکھا ہے نا، پتنگ جب تک اپنے ڈور سے چپکی رہتی ہے بلندی پر جاتی ہے، جب تک پتنگ ڈور لگی ہوئی ہے، پتنگ اپنی ڈور سے جڑی ہوئی ہے، اوپر جا رہی ہے، بلندی پر جا رہی ہے، اڑتی جا رہی ہے، لیکن جب دوسری پتنگ والا وہیں آتا ہے اور جب دونوں کی پیچنگ ہوتی ہے اور جب ڈور کٹ جاتی ہے کسی پتنگ کی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈور کٹ گئی تو وہ پتنگ پھر بلندی پر نہیں جاتی بلکہ ہچکولے کھاتے ہوئے، کلامنڈیاں کھاتے ہوئے اور جمپنگ کرتے ہوئے وہ نیچے آتی ہے، اور زمین پر کھڑے ہوئے وہ لڑکے اوباش قسم کے اس پتنگ پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وہ پتنگ بلندی پر کیوں جا رہی تھی؟ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے، اپنی جڑ سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بنیاد ڈور۔ جب تک ہم اس بنیاد کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے بلندی کریں گے، آسمان پر جائیں گے، بلندی کریں گے، عزت ہماری قدم بوسی کرے گی۔ اور جہاں ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا، جیسے پتنگ نے اپنی ڈور سے رشتہ توڑا، تو وہ پتنگ پھر نیچے آتی ہے کیونکہ اب بلندی اس کا مقدر نہیں ہے، اب زمین پر ذلت اس کا مقدر بن گئی ہے کیونکہ اس نے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ جب ہم قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے تو ہمارا مقدر بلندی نہیں ہے، ہمارا مقدر پھر پستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں ہوا جتنا آج ہے۔ آج کیا حالت ہے؟ آپ صرف ہندوستان کی حالت مت دیکھیے، آج کہاں ہم
اطمینان کے ساتھ ہیں. عراق میں ہم اطمینان کے ساتھ نہیں, ایران میں ہم اطمینان کے ساتھ نہیں, انڈونیشیا میں ہم جو ہے اطمینان کے ساتھ نہیں, فلسطین کے اندر ہم اطمینان کے ساتھ نہیں, میرے بھائیوں اسرائیل کے اندر ہم اس اطمینان کے ساتھ نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو جو چند لوگوں کو لے کر نکلا تھا اور اس وقت تک اس نے قدم اپنے پیچھے نہیں کیے جب تک کہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر لیا. میرے بھائیوں وہ کہاں چلی گئی؟ وہ عقبہ ابن نافع کو دیکھو جو صرف 1,500 لوگوں کے ساتھ نکلا تھا اور دائیں اور بائیں ہر طرف اسلام پھیلا دیا, پیچھے بھی اسلام پھیلا دیا اور سامنے سمندر آ گیا. کہا اللہ میں کہاں جاؤں, دائیں دیکھتا ہوں تو اسلام, بائیں دیکھتا ہوں تو اسلام, پیچھے دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا, سامنے سمندر ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی رہتی ہے, تیرے کوئی بندے آباد ہیں, تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لیں گے جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں. وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ وہ قرآن پر عمل کا شوق کہاں چلا گیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, آج اسی لیے ہمارے درمیان جہالت بہت زیادہ ہے. جو اسلام معاف کیجئے گا اخلاص پر مبنی تھا, آج ہر چیز میں ریا اور نمود ہو گئی ہے. ہم روزہ افطار کرا رہے ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ہیں, ہم قربانی کا ایک بکرا لا رہے ہیں تو اس کا بھی ہم فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ لے کے آئے ہیں. ہم روزہ افطار کرا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزہ کسی روزدار کو افطار کراؤ تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزدار کا, اور اس کے روزے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اتنی آج ساری چیزیں آج ہماری تکبر اور ریا اور نمود کے اوپر آج ڈیپینڈ کرنے لگی ہیں. آج ایک چھوٹا سا بچہ ہمارا روزہ رکھتا ہے تو اس کی روزہ کشائی کے نام پر آج ہم نے ایک نئی چیز نکال لی ہے کہ آج ہمارے 9-10 سال کے بچے نے روزہ کھولا ہے, اس پر ہم سب کو بھیڑ جمع کر رہے ہیں اور اس کی فوٹو لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے روزے کی حالت میں ایک شرابی کو کوڑے لگائے اور اس کو اپنے گھر پکڑ کے لائے اور کہا کہ دیکھ یہ میرا 7 سال کا بچہ روزے سے ہے, اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں اور تو روزے کی حالت میں شراب پی رہا ہے. وہ 7 سال کے بچوں سے روزہ رکھوانے کی عادت ڈلواتے تھے لیکن ریا اور نمود نہیں تھا. اس کو لے کر باہر نہیں آتے تھے کہ دیکھو میرے بچے نے روزہ رکھ لیا ہے. میرے بھائیوں, اسلام کو سب سے زیادہ نفرت ریا اور نمود سے ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو شرک اصغر کہا ہے. اخوف ما خاف و شرک الاصغر, کہ میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں تو شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. صحابہ نے کہا شرک اصغر کیا؟ آپ نے فرمایا الریا, دکھاوا. دکھاوے کی عبادتیں نہیں ہونی چاہیے, بچنا چاہیے. میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں, نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اس کا, کہ جو رات کے اندر کلی گیری کا کام کرتا ہے, رات کے اندر کلی گیری کا کام کرتا ہے, کلی گیری کا, اور جو بھی پیسہ کماتا ہے صبح وہی مدرسہ چلاتا ہے اور وہ پیسہ اپنے بچوں پر خرچ کر دیتا ہے. ایک بار میری نظر جب اس کے اوپر پڑ گئی تو اس شخص نے مجھے وعدہ لیا ہے کہ مولانا میرا نام ظاہر نہیں کرو گے, یہ نیکی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کسی دوسرے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو ایسے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو رات میں کلی گیری کا کام کرتے ہیں اور جو پیسہ کماتے ہیں وہ بچوں پر خرچ کر دیتے ہیں. یہ مہمانان رسول ہیں. یہ بچے کے لیے دعا کرو, اللہ سے دعا کرو رو رو کر کہ اللہ اس کو صرف حافظ ہی بنا کر نہیں رکھ دے, اس کو عالم بھی بنائے. اور پھر میرے بھائیوں معاف کیجئے گا, دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. آپ دین کے ساتھ ساتھ جب تک دنیا کو حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ بالکل بیکار ہیں, اور لوگ آپ کو بہکائیں گے اور پرانی طرف لے کے چلیں گے کہ صاحب دین یہی ہے. نہیں, قرآن نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو یاد کرو. اللہ نے پہلے آخرت کہا تو دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ, آخرت سے پہلے دنیا کے لیے دعا کی ہے. قرآن پڑھیے, کسی چیز کو پہلے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اہمیت رکھتی ہے. یہ نہیں کہا کہ بالکل دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ. سب سے زیادہ برا میں اس انسان کو سمجھتا ہوں جو دنیا سے کٹ کر کسی ایک جگہ بیٹھا ہوا اور تسبیح پڑھتا اللہ 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 کر رہا ہے اور لوگوں کے اور قوموں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. اسلام سب سے زیادہ اس کے خلاف ہے. میرے بھائیوں, کہا ربنا آتنا فی الدنیا, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, وفی الآخرۃ, اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما. میرے پیارے ساتھیوں, ایک آخری چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ یہ رکھنی ہے کہ قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہوگا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر کیا. جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے, 70 صحابہ غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے, تو قبریں اتنی قلیل تھیں کہ ان کو دفنانے کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبر میں 2 اور 3 صحابہ کو اتار رہے تھے, ان شہداء کو قبر میں رکھ رہے تھے.
ایک ایک نہیں، ایک قبر میں 2 2 اور 3 3 کو. تو آپ کہتے جا رہے تھے کہ ان 70 صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ اشارہ کیا جاتا اس کو تو اس کو سب سے پہلے اٹھایا جاتا اور ان کو قبر میں اتارا جاتا، اس کے بعد ان کو جو اس کے بعد قرآن جس کو یاد تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے کہ غزوہ احد میں شہید کا مقام ویسے ہی پڑا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ شہید کو دیکھے گا اور دیکھتے ہی کہے گا ارے اس سے کیا حساب کتاب لوں فرشتوں، یہ تو میرے لیے اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر کے چلا آیا، جاؤ اس کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کر دو. شہید کا مقام تو ویسے ہی اتنا بڑا. لیکن جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، جب ان کو دفنانے کی باری آئی تو ایک ایک قبر میں 2 2 اور 3 3 صحابہ کو جب آپ اتار رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے. اٹھایا اور ان کو پہلے اتار کے رکھا، پھر اس کو جس کو ان کے بعد قرآن یاد ہوتا ہے. یعنی یہ قرآن کی عظمت ہے. اس لیے حافظ قرآن کو کبھی معمولی اور حقیر نظروں سے مت دیکھو. یہ زمین پر جب چلتا ہے تو رب کعبہ کی قسم زمین پر نہیں فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے. یہ جب زمین پر چلتا ہے تو آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. جن کا مقام اتنا بلند ہو ان کو معمولی نظر سے مت دیکھو. لیکن دین کے ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ دنیا بھی ہمیں ملے اور ہم مسجد کے ممبروں تک اور صرف مدرسوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہم قوم کی خدمت کریں. جیسے ہمارے ڈاکٹر محسن صاحب ہیں، ایک ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں. یہ بھی بہت بڑا خدمت خلق کا ایک ذریعہ ہے. کسی غریب آدمی کا علاج کر دینا اور اس کو چھوڑ دینا اور اس سے کوئی پیسہ نہ لینا یا اس کے رعایت کر دینا، یہ بھی خدمت خلق کا ایک ذریعہ ہے. ہم اگر ایک ڈاکٹر ہیں اور ہم نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی، دوا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ایک بات اس کو کہہ دیں اور بتا دیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ بھی دین کی دعوت ہے اور تبلیغ ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت لمبے سفر کریں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے. لیکن آپ چاہیں تو اپنے علاقے سے بھی دعوت کر سکتے ہو، اپنے گھر سے بھی دعوت دے سکتے ہو. تو قرآن میں نے بتایا اتلو ما اوحیا، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا. تلا یتلو کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن پڑھنے کا بھی حکم ہے لیکن تلاوت، اور تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو. میرے بھائیوں یہی قرآن وہ کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم کی تلاوت کرو اس لیے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن. کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا، اس نے مجھے یاد کیا تھا، میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا، آج تو اس کی سفارش فرما. قرآن کو اللہ زبان دے گا اور قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. میرے بھائیوں آخری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر اپنی بات ختم کر دوں. اقرا ورتقی ورتل کہا جائے گا جنت کے اندر حافظ قرآن سے اور اس سے جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اقرا پڑھتا جا، ورتقی اور چڑھتا جا، ورتل یہی مین مقصد ہے. اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ، رک رک کر پڑھ، ایک ساتھ نہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. کیونکہ جتنا تو رک رک کر پڑھے گا اتنا دیر سے تو اپنی منزل پر پہنچے گا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری آخری منزل وہ ہوگی، تیرا آخری محل وہ ہوگا، تیرا آخری کمرہ وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی. میرے بھائیو یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کا مرتبہ. قرآن ایسے ہی نہیں نازل ہوا. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا، تمام مہینوں کا سردار. قرآن مکے میں نازل ہوا تو مکہ ام الخبائث تھا، اللہ نے قرآن کی برکت سے مکے کو ام القرى بنا دیا، تمام بستیوں کی ماں. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. قرآن اس مہینے کی جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ دیا کہ لیلۃ القدر کا جاگنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے کو ڈیوائڈ کیجئے، ایک سال میں 12 مہینے اور 1000 مہینے کو اگر آپ 12 سے ڈیوائڈ کریں تو 83 84 سال. اتنا مہربان کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اس رات کو جاگو. اور جس نے ایک لیلۃ القدر کو جاگ لیا گویا کہ 83 اور 84 سال کی عبادت کا ثواب. قرآن جو فرشتہ لے کر آیا اللہ نے اس فرشتے کو جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا. قرآن جس نبی پر نازل ہوا اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا. قرآن جس امت نے پڑھا اور جس کو قبول کیا اللہ نے خیر امت بنا دیا. اور قرآن کو پڑھنے والا میرے بھائیوں، پڑھانے والا، سیکھنے والا اور سکھانے والے کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں.
سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو سیکھنے والا بھی سب سے بہتر اور سکھانے والا بھی سب سے بہتر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو پڑھنے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو سمجھ کر ہمیں اس کی ایک ایک آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن ہماری رگ رگ میں اور ہماری نس نس میں ایسا بھر دے، جیسے خون ہمارے جسم میں دوڑتا ہے ایسی ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب قرآن کے حکم اور احکام کے